السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی: حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعید المقبوری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد۔ کتاب الرقاق صحیح بخاری کی، جس کی شرح اللہ کی توفیق سے جاری ہے، آج باب نمبر 48 کی دوسری حدیث آپ نے سماعت فرمائی، اور یہ باب ہے باب القصاص یوم القیامہ، قیامت کے دن کا قصاص، جو بہت ہی ایک گمبھیر اور خطرناک مرحلہ ہے، کیونکہ قصاص کے تعلق سے یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ قصاص کا معاملہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے یا معاف نہ کر دے۔ وہ جو حدیث ہے کہ دیوان 3 طرح کے ہیں، الدواوین ثلاث، 3 طرح کے دیوان ہیں، رجسٹر ہیں۔ دیوان لا یغفر، ایک رجسٹر وہ ہے جس میں درج گناہوں کو بخشا نہیں جائے گا، جیسے شرک ہے یا بدعت ہے۔ ودیوان لا یعبأ اللہ بہ، دوسرا وہ رجسٹر جس میں درج گناہوں کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ صحیح ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ وہ
اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ اور وہ دیوان لا یترک، اور تیسرا دیوان وہ ہے جس میں درج گناہوں کو چھوڑا نہیں جائے گا جب تک بندہ چھوڑ نہ دے یا راضی نہ ہو جائے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی جو بھی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئیں یا جو زیادتیاں ہم کر بیٹھے تو ان کا قصاص قیامت کے دن قائم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت جس نے یہ دن بنایا ہے قصاص کے لیے اور عدل قائم کرنے کے لیے، تو اقامت عدل کے لیے ضروری ہے کہ جو بندوں کی حق تلفیاں ہم نے کی ہیں، خواہ وہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، عزت کے تعلق سے ہوں، ان کا تصفیہ اور ان کا ازالہ۔ تو یہ ایک مستقل مرحلہ ہے قیامت کے مراحل میں سے، جہاں قصاص کی عدالت قائم ہوگی۔ احادیث میں قنطرہ کا ذکر، ایک پل کا، ایک قنطرہ جہاں اللہ تعالیٰ مظلوم اور ظالم کو جمع کرے گا اور قصاص نافذ کر کے اپنا عدل قائم فرمائے گا۔ یہ قنطرہ یا تو پل صراط ہی کا ایک حصہ ہے، ان پل صراط کو عبور کرتے کرتے جب اس کے آخری کونے تک پہنچیں گے تو وہاں یہ قنطرہ ہوگا اور وہاں قصاص قائم ہوگا، اور یا پھر پل صراط کو عبور کرنے کے بعد اور جنت کے داخلے سے قبل ایک مستقل یہ قنطرہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو کھڑا کر کے ان کے مابین ان کے حقوق کا تسویہ کرے گا اور مظالم کا ازالہ کرے گا۔ ایک حدیث جو حدیث القصاص کے نام سے معروف ہے، مسند احمد وغیرہ میں ابو نعیم الاصبہانی اسے کتاب السنہ میں لائے ہیں، اور بہت سی کتب حدیث میں وہ حدیث موجود ہے حدیث القصاص کے نام سے، بلکہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے سیدنا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ ایک اونٹ خریدتے ہیں اور مدینہ سے شام تک کا سفر کرتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے اور ان سے اس حدیث کے سماع کے لیے، کیونکہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان کی تھی، اس مجلس میں موجود تمام صحابہ یا تو شہید ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے، صرف عبداللہ بن انیس زندہ تھے اور وہ شام میں تھے۔ چنانچہ ان کی زبان سے یہ حدیث مبارک سننے کے لیے انہوں نے اونٹ خریدا اور تقریباً یہ 1 ماہ کا سفر اختیار کیا اور وہ حدیث ان سے سن کر آگے روایت کی۔ اس میں یہ الفاظ ہے کہ انکم تحشرون الی اللہ حفاة عراة غرلا بہما، تم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، یعنی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، حفاة ننگے پاؤں، عراة ننگے بدن، غرلا بغیر ختنے کے، اور بہما خالی ہاتھ، یعنی دنیا کے جو تمہارے اثاثہ جات تھے یا مال تھا اس میں سے 1 پیسہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا، بالکل خالی ہاتھ۔ اور اللہ رب العزت آئے گا اپنے بندوں کا حساب لینے کے لیے،
چنانچہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آئے گا اور وَيُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ. جب اللہ تعالیٰ آئے گا، آ رہا ہوگا، تو ایک آواز کے ساتھ ندا فرمائے گا. اس ندا کو جس طرح قریب کے لوگ سنیں گے اسی طرح دور کے لوگ بھی سنیں گے. اور اللہ کیا پکارے گا، کیا ندا فرمائے گا؟ انا الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں جزا و سزا کے تعلق سے عدل قائم کرنے والا، جزا دینے والا، سزا دینے والا، اور بالکل عادلانہ. اس ٹکڑے میں، اس جملے میں بہت سے اعتقادی مسائل حل ہوتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت کلام، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا انہی حروف کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ و حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں. چنانچہ انا الملک انا الدیان اللہ فرمائے گا، اور یہ وہی الفاظ و حروف ہیں جو ہماری لغت میں موجود ہیں اور مستعمل. تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام بھی حق ہے، صفت ندا بھی حق ہے، اور اس کا کلام انہی حروف کے ساتھ ہے جن حروف کے ساتھ ہم کلام کرتے ہیں، تاکہ وہ کلام ہمارے لیے قابل فہم ہو. اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ میدان محشر میں کچھ لوگ اللہ کے قریب ہوں گے، کچھ اللہ سے دور ہوں گے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ندا جو ہے اس کا تمیز یہ ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے. یہ اس کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل، جو وہ ندا فرمائے گا تو اس ندا کو جیسے قریب کے لوگ سنیں گے ویسے دور کے لوگ بھی سنیں گے. ہماری آواز میں یہ خاصیت نہیں ہے، ہم اگر بات کر رہے ہوں تو قریب کا بندہ سن لیتے ہیں لیکن دور کے لوگ نہیں سن پاتے. مگر اللہ رب العزت کا کلام ایسا کلام ہے اور اس کی ندا ایسی ندا ہے کہ دور اور قریب کے لوگ یکساں سنیں گے. اور کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اس ندا کو سن نہ پائے گا. ان اربوں کھربوں کا مجمع ہوگا اس میدان محشر میں، اور اللہ کی ندا کو سارے لوگ سنیں گے. انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، اور میں جزا اور سزا دینے والا، عدل قائم کرنے والا ہوں. پھر اللہ رب العزت ان لوگوں سے کہے گا جو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس بے شمار نیکیاں اور ہم جنتی ہیں، ان اعمال صالحہ کی بنا پر ہم جنت میں جائیں گے. یا اہل الجنہ لا ينبغی لأحد منکم ان يدخل الجنہ وعلیہ حق من احد من اہل النار حتی اقصہ منہ. اے جنت والو، یعنی وہ لوگوں جن کے سامنے اعمال صالحہ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تم جنت میں نہیں جا سکتے اگر تم پر کسی جہنمی کا حق ہے. وہاں اس معاملے کو یوں نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ جہنمی ہے جائے بہاڑ میں، وہ تو ہے ہی جہنمی، ہے ہی وہ ہلاک. نہیں، اگر اس کا بھی تم پر کوئی حق ہے، تم نے اس کا مال چھینا ہو یا اس پر کوئی زیادتی کی ہو، اس کو زخمی کیا ہو، تھپڑ رسید کیا ہو، کوئی تجارتی غبن کیا ہو، یا اس کی عزت کے تعلق سے اسے دکھ پہنچایا ہو،
تو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا حتی اقصہ منہ، جب تک اس کی مظلومیت کا بدلہ نہ لے لوں، جب تک قصاص قائم نہ کر لوں۔ اسی طرح کوئی جہنمی ہے اگر، یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے جائے، اگر اس پر کسی جنتی کا حق ہے تو ان کے مابین بھی قصاص قائم کروں گا۔ اور حدیث میں حتی اللطمہ، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی، اگر ایک چانٹا رسید کر دیا ناحق تو اس کا بھی ہم نے عدل قائم کرنا ہے، قصاص دلوانا ہے۔ اس موقع پر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ تعالیٰ کے پاس خالی ہاتھ آئیں گے، ابھی آپ نے بیان کیا بہمن، بالکل خالی ہاتھ آؤ گے، تو نہ تو ہمارے پاس درہم و دینار ہوں گے، بالکل خالی ہاتھ، یہ تصفیہ کیسے ہوگا؟ بدلہ اور قصاص کیسے قائم ہوگا؟ کیا دے کر ایک ظالم مظلوم کو راضی کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالحسنات والسیئات، کہ قیامت کا تصفیہ جو ہے وہ درہم و دینار کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا، اور اگر مظالم زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئیں، تو اللہ رب العزت مظلوم کے گناہ لے کر ظالم کے سر پہ ڈال دے گا۔ تو یہ قیامت کا قصاص ہے، مظالم کا مابین تصفیہ ہے، جو قنطرہ پر ہوگا، اور انتہائی ایک مہیب مرحلہ ہے۔ جتنے بھی مظالم ہوں گے دنیا میں، ان کا یہاں ازالہ ہوگا، اور ظالم اور مظلوم کے مابین تصفیہ ہوگا۔ حتیٰ کہ مظالم کا تصفیہ اتنا متعین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الشاة الجرحاء اور الشاة القرناء، ان دونوں کے مابین بھی قصاص کے قائم ہونے کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرے گا۔ سینگ والی بکری ظالم ہے اور بغیر سینگ والی مظلوم ہے، اور اللہ اپنا عدل جانوروں کے مابین بھی کرے گا۔ تو اقامت عدل کا معاملہ بڑا متعین ہے۔ جانوروں کے لیے نماز کا حساب نہیں ہے، حج عمرے کا حساب نہیں ہے، لیکن مظالم کا حساب ہے جو اللہ تعالیٰ قائم کرے گا۔ تو پھر یہ معاملہ انتہائی گمبھیر، انتہائی حساس اور نازک، جس کا دنیا میں ہر انسان کو احساس ہونا چاہیے، ادراک ہونا چاہیے، اور پوری طرح حقوق کے معاملے میں اسے چوکنا اور محتاط ہونا چاہیے۔ اگر سابقہ زندگی میں کوئی حق تلفی کا جرم ہو گیا تو اس کا ازالہ، اس کا تصفیہ، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ نے سنی جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، جس کے پاس کوئی ظلم ہو اپنے بھائی پر کوئی ظلم کر رکھا ہو، وہ مالی ہو، جسمانی ہو، یا اس کا تعلق بھائی کی عزت سے ہو، تو فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، اس ظلم سے اس سے معافی مانگ لے، اپنا دامن بری کرا لے، اس ظلم کے تعلق سے معافی تلافی ہو جائے دنیا کے اندر، یہ بہتر ہے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس لیے کہ وہاں یہ ثم ظرف مکان اشارہ قیامت کی طرف ہے، میدان محشر کی طرف۔ میدان محشر میں دینار اور درہم نہیں ہوں گے، نہ سونے کے سکے ہوں گے، نہ چاندی کے سکے ہوں گے، اور نہ یہ کاغذ کے کرنسی نوٹ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ۔ تو وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے،
تو پھر دنیا میں اس کا ازالہ کر لو. من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتہ، قبل اس کے کہ وہ مرحلہ آ جائے قنطرہ کا کہ اس کے بھائی سے اس کی نیکیاں لی جائیں. فإن لم تکن له حسنات، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو اخذ من سیئات اخیہ، تو اس کے بھائی کے گناہ لے لیے جائیں. فطرحت علیہ، اور سارے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں. یہ مرحلہ کتنا خطرناک ہے. اگر یہاں تصفیہ نہیں ہو سکا تو قیامت کے دن قنطرہ پر تم روک لیے جاؤ گے، اور ظالم شخص کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی. اور اگر ظالم کو نیکیاں نہ ہوں، یا نیکیاں تو ہیں مگر وہ قحط کا شکار ہیں، اس میں بڑی کمی ہے، جس سے ظلم کا تصفیہ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر اللہ رب العزت مظلوم کے گناہ لے لے گا اور وہ اس شخص کے سر پہ ڈال دے گا. یہ مرحلہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. تو قبل اس کے کہ وہ مرحلہ ہے، دنیا میں ان مظالم کا ازالہ کر لو اور تصفیہ کر لو. تصفیہ کی کئی صورتیں ہیں. معافی تلافی ہو جائے، اگر مال ہتھیایا ہے وہ لوٹا دیا جائے. اور اگر گناہ ایسا ہے جس کا تعلق حدود اللہ سے ہے، کسی کی چوری کی ہے، تو اپنے آپ کو پیش کر دے. اس ملک میں اگر چوری کی سزا قائم ہے، ہاتھ کاٹنا، تو اپنے آپ کو پیش کر دے. اور اگر پیش نہ کرے تو پھر بھی وہ مال مسروق جو ہے اپنے بھائی کو لوٹانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے. یا پھر دنیا میں تصفیہ کی ایک اور شکل ہے، وہ مسامحت کی ہے، معافی کی. اپنے بھائی سے معافی مانگ لے کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کا مال جو ہے وہ غصب کیا تھا اور اب میں واپس نہیں کر سکتا، میرے پاس مال کی قلت ہے. یا فلاں موقع پر آپ کی غیبت کی تھی، یہ فلاں موقع پر آپ پر بہتان لگایا تھا، تو اس کا اس طرح وہ ازالہ کر لے اور معافی طلب کر لے. یہاں یہ معاملہ آسان ہے. اور اگر وہ دن آ گیا تو اس دن تصفیہ نہ تو درہم سے ہوگا نہ دینار سے ہوگا، بلکہ یہ کرنسی ہوگی نہیں، بلکہ میدان محشر میں یہ کرنسی چلے گی نہیں. میدان محشر کی ایک ہی کرنسی ہے اور وہ نیکیاں اور گناہ ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت ان سارے مظالم کا تصفیہ فرمائے گا، ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے کر، اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے کر. اگر اس کی اتنی نیکیاں ہیں کہ وہ مظالم پر پوری آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر بچتی ہیں تو بقیہ نیکیاں اس کے جنت کے داخلے کے لیے کافی ہوں گی، مگر اس کے درجات نیچے ہو جائیں گے، درجات کی بلندی سے محروم ہو جائے گا ان کم نیکیوں کی بنا پر. اور وہ مظلوم جو تھا جس کے پاس نیکیاں کم تھیں، تو اپنے بھائی کی نیکیاں لے کر اس کے درجات بلند ہو جائیں گے. اور اگر ساری نیکیاں بٹ گئی اور ظلم ابھی تک موجود ہے تو پھر اللہ رب العزت مظلوم کے گناہ لے گا اور وہ ظالم کے سر پہ لاد دے گا. اور ایک حدیث میں طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جو خوش تھا کہ میرے پاس نیکیاں ہیں، وہ اپنے بھائی کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے، صرف اس بنا پر کہ دنیا میں اس پر ظلم کیے. اور اللہ رب العزت دیان، عدل قائم کرنے والا اور جزا اور سزا دینے پر پورا قادر، کوئی طاقت اس پر غالب نہیں آ سکتی، وہ سب پر غالب ہے. تو یہ معاملہ ہے آخرت کے قصاص کا جو اس حدیث میں بیان ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہاں مظالم آپ نے کیے ہیں تو ان کی آج ہی معافی تلافی کر لو، ورنہ اگر موت آ گئی اور وہ دن قیامت کا تو پھر لا محالہ عدل قائم ہوگا. اور اگر
معافی تلافی کی کوئی ضرورت آپ کے پاس نہیں، پیسہ آپ نہیں دے سکتے مظلوم کو، یا وہ فوت ہو چکا اس کے وارث بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، بڑا غفور الرحیم ہے وہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بلا شبہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بڑا وہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، ہاں مشرک اگر توبہ کر لے اس کو بھی معاف کر دے، توبہ کے بغیر شرک معاف نہیں ہوگا، لیکن توبہ کے بغیر شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ اب یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، یقیناً بہت ہی مشکل ہے، اس وقت تک یہ نہیں معاف ہوگا جب تک مظلوم راضی نہ ہو، اور مظلوم راضی ہوگا اپنے بھائی کی نیکیاں لے کر اور اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا کر، اور یا پھر ایسا شخص سچی توبہ کر لے، جسے بنی اسرائیل کے 100 افراد کے قاتل نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی، یا جانبی طور پہ اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، اس کی توحید بہت پختہ ہے، اس کی شہادت سچی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، تو اس کی ایک ہی یہ توحید کی گواہی اور شہادت پورے فہم و ادراک کے ساتھ اتنی مضبوط اور قوی ہوگی کہ اس کے گناہوں کے 99 بڑے بڑے دفاتر اللہ تعالیٰ مٹا دے گا اور معاف کر دے گا۔ اس میں ہر طرح کے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سارے معاف کر دے گا۔ تو تعلق باللہ بڑا مضبوط ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مظلوم بندے جن پر ہم نے زیادتی کر رکھی ہے، ان کی طرف سے جو ممکن ہو صدقہ دیتا رہے کہ یا اللہ یہ پیسہ اس تک تو پہنچانے والا ہے تاکہ میرا معاملہ صاف ہو جائے، اس کے لیے دعائیں ہوں بصمیم قلب، اس قدر کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنے بھائی کے مظالم کا کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا۔ تو یہ چیزیں آخرت میں چھٹکارے کا باعث ہو سکتی ہیں۔ آپ کے اخلاق حسنہ مضبوط ہوں، اللہ کو پسند آ جائے، آپ کی توحید مضبوط ہو، اللہ کو پسند آ جائے، یہ ساری چیزیں قابل قبول ہو کر آپ کی بخشش کا باعث بن سکتی ہیں، بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا۔ یہ حدیث اس باب کی تیسری اور آخری حدیث ہے۔ اس میں اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس حدیث کا راوی یزید ابن زرع جو سعید کا شاگرد ہے، امام بخاری کے استاد کا استاد، اس نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نکال دیں گے ان کے سینوں کا بغض، ان کے سینوں کا بغض ہم نکال دیں گے۔ غل غین کے کسرے کے ساتھ
بغض کے معنی میں، عداوت کے معنی میں، دشمنی کے معنی میں، یا کوئی میل کچیل ہو. اور اگر غل ہو تو یہ گلے کے طوق کو کہتے ہیں غل، غین کی پیش یا ضمہ کے ساتھ گلے کا طوق، اور غل غین کے کسرے کے ساتھ حسد، کینہ، بغض و عداوت. تو ہم نکال دیں گے ان کے سینوں کا کینہ اور بغض اور عداوت قیامت کے دن. اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث روایت کی جس کا اس آیت سے تعلق ہے، بلکہ یہ کہیں کہ یہ حدیث اس آیت کی تفسیر ہے. ہم بار بار یہ تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے، ان کے مابین اختلاف نہیں. جو بات قرآن کرتا ہے وہ بات حدیث بھی کرتی ہے، جو بات حدیث کرتی قرآن بھی وہی بات کرتا ہے اور اس کی پوری تائید کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں اللہ کی وحی، دونوں اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے علم میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی تناقض نہیں، کوئی تعارض نہیں، کوئی تضاد نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ وحی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، مگر یہ اللہ کا علم، اللہ کا کلام ہے، اس میں اختلاف کیسے ہو سکتا، تناقض کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو لوگ تناقض محسوس کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں، وہ ان کے اپنے فہم کا قصور ہے. ورنہ بہت سے ملاحدہ نے قرآنی آیات میں بھی تناقض ثابت کرنے کی کوشش کی. بظاہر تناقض نظر آتا ہے مگر حقیقت میں نہیں، تو وہ ان کے فہم کا قصور ہے، وہ غلطی فہم کی، اللہ کے علم کی نہیں. اسی طرح قرآن کی کسی آیت یا کسی حدیث میں آپ کو بظاہر کو تعارض نظر آتا ہے تو تعارض اس لیے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اللہ کے علم میں کوئی تعارض اور کوئی تناقض نہیں، قصور آپ کے فہم کے. اب یہ آیت قرآنی وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں کا کینہ نکال دیں گے، اور بالکل سارے سینے کینے سے پاک ہو کر جنت میں موجود ہوں گے. آپس میں نہ کوئی عداوت ہوگی، نہ کوئی کینہ ہوگا، نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، بلکہ بالکل ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوں گے، پوری محبت کے ساتھ اور پوری یگانگت کے ساتھ. جیسا کہ جس میں قلوبہم علی قلب رجل واحد، اہل جنت کے دل ایک بندے کے دل کی مانند ہوں گے، کسی اختلاف اور تناقض کے بغیر. یہ حدیث کیا ہے؟ ابو سعید خدری کی روایت سے رضی اللہ عنہ، یخلص المؤمنون من النار، مومن جہنم سے چھٹکارا پائیں گے، جہنم سے نکلیں گے، چھٹکارا پائیں گے. اس چھٹکارا پانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک پل صراط کو عبور کرنا، کیونکہ مرحلہ میزان کے بعد پل صراط کا مرحلہ جس سے گزرنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب نے گزرنا ہے. یہ وارد ورود، اس کی دو تفسیریں ہیں. یا تو ورود بمعنی مرور، پل صراط سے گزرنا، اور یا پھر ورود کا معنی دخول، یعنی جہنم میں داخل ہونا اور جہنم کے اندر سے گزرنا. دونوں تفسیریں علماء کی تائید کے ساتھ موجود اور منقول ہیں. تو مومن جہنم سے رہائی پائیں گے، چھٹکارا پائیں گے پل صراط کو عبور کر کے. یا جو گزر جہنم کے اندر سے ہوگا تو جہنم کو عبور کر کے. فَيُحْتَبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، تو پھر وہ روک لیے جائیں گے ایک قنطرہ پر، پل پر، جو کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا.
ہم نے بتایا کہ یہ قنطرہ یا تو پل صراط ہی کا حصہ ہے، اور پل صراط کے آخر میں یہ قائم ہوگا، یہ مرحلہ جہاں صرف ان مومن بندوں کو روکا جائے گا جن کے آپس میں مظالم ہیں، ایک ظالم ہے، دوسرا مظلوم ہے، ایک نے دوسرے کو قتل کیا، یا ایک نے دوسرے کو گالی دی، غیبت کی، لعنت بھیجی، الزام تراشی کی، یا مال ہتھیار لیا، یا عزت کے تعلق سے کوئی خیانت کی، انہیں روکا جائے گا قنطرہ پر۔ تو یہ قنطرہ یا تو پل صراط کا حصہ ہے جو آخری کونے پر واقع ہوگا، اور یا پھر یہ مستقل ایک پل ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا۔ اس قنطرہ پر روک لیا جائے گا۔ یہ قنطرہ بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوگا، درمیان میں ہوگا۔ فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، تو بعض کا بعض سے بدلہ لیا جائے گا، قصاص قائم کیا جائے گا، یعنی مظلوم کو اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا ظالم سے، قصاص قائم ہوگا، کیونکہ یہ دن عدل کا دن ہے، اور اللہ اس دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین۔ تو فیختص لبعضهم من بعض، تو پھر بعض کا بعض سے قصاص جو ہے وہ دلایا جائے گا اور قصاص قائم ہوگا۔ اس کی شرح حاشی یہ موجود ہے بین القوسین، مظالم کانت بینہم فی الدنیا، ان قصاص کی چیز میں ان مظالم کا جو دنیا میں ان کے درمیان واقع ہوئے، یعنی ایک نے دوسرے پر ظلم کر رکھا ہو، کسی بھی حوالے سے، مالی ظلم ہو، بدنی ظلم ہو، عزت کے تعلق سے ہو، کسی بھی نوعیت کا ظلم ہو، جیسا کہ ہم نے حدیث سنائی آپ کو مسند احمد کی کہ حتی اللطمہ، حتیٰ کہ ایک تھپڑ بھی مارا ہو ناحق ناجائز، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قصاص قائم کرے گا، اس پر بھی اللہ رب العزت قصاص قائم کرے گا اگر ایک تھپڑ بھی رسید کیا ہو۔ تو یہ غیبت یا لعنت یا دیگر امور تو اس سے بھاری ہیں، کیونکہ تھپڑ ہو یا تلوار کا زخم کیوں نہ ہو، وہ مندمل ہو سکتا ہے، مگر کسی نے الزام تراشی کی ہو وہ کیسے مندمل ہو، کسی کی عزت سے کھیلے ہوں وہ کیسے مندمل ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ قلم اللسان انکا من قلم السنان، جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ نیزے کے زخم سے زیادہ گہرا اور خطرناک ہوتا ہے۔ نیزے کا زخم مندمل ہو سکتا ہے، لیکن زبان کے زخم کی تکلیف زندگی بھر زائل نہیں ہوتی۔ تو اگر ایک تھپڑ کا تصفیہ ہوگا تو پھر یہ غیبتیں، لعنتیں، الزام تراشیاں، ان کا بھی تصفیہ یقینی ہوگا، کیونکہ ان کی تکلیف زیادہ بھاری ہوتی ہے اور زیادہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا حذبوا ونقوا اذن لهم فی دخول الجنہ، چونکہ یہ سارے مؤمنین تھے، جب یہ اچھی طرح نکھار دیے گئے، وہ نقو اور پاک صاف کر دیے گئے، تو اذن لهم فی دخول الجنہ، اب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی، اس سے قبل نہیں۔ یہ پورے صراط عبور کر کے آ گئے، لیکن یہ مظالم باقی ہیں، ان کا تصفیہ باقی ہے۔ تو اس تصفیہ کی صورت کیا ہے؟ وہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت جو ظالم مومن ہے جس سے ظلم ہو گیا، اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے گا، تقسیم کرے گا، اور جو اس کا درجہ مقرر تھا ان نیکیوں کی بنا پر وہ آہستہ آہستہ نیچے ہوتا جائے گا، اور اگر اس کی نیکیاں بچ گئیں اور مظالم ختم ہو گئے تو ان بچی کھچی نیکیوں کے ساتھ جنت میں جائے گا، لیکن درجہ اس کا پست ہوگا۔ اور اگر اس کی نیکیاں ساری خرچ ہو گئی مظالم کے تصفیہ میں، اور مظالم ابھی تک باقی ہیں، تو پھر مظلوم کے گناہ اللہ تعالیٰ لے کر اس ظالم کو دے گا۔ تو جو مظلوم کو ظالم کی نیکیاں ملیں گی، تو اس کا درجہ اوپر ہوتا جائے گا،
اور جو جو اس کے گناہ تقسیم ہوں گے تو اس کا درجہ اور اوپر ہوتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی نظام عدل جو قیامت کے دن قائم ہوگا، تو جب یہ پاک اور صاف کر دیے جائیں گے، مانا ظالم اپنے سارے مظالم کا حساب دے دے گا، اس کی کچھ نیکیاں بٹ گئیں، کچھ باقی ہیں، اب وہ بالکل پاک صاف ہو چکے، اب اس کو جنت کے داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ حتی اذا حذبوا ونقوا اذن لهم فی دخول الجنہ، جب پوری طرح نکھار دیا جائے گا اور یہ پاک صاف کر دیے جائیں گے تو پھر ان کو جنت کے داخلے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ جنت کا داخلہ پاک صاف ہوئے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ایک انسان اپنے دامن میں گناہ لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، جنت کا داخلہ ناممکن اس کے لیے، پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ کسی موقع پر میں عرض کیا تھا ایک اصطلاح تمحیص کی، تمحیص ایک بڑا اہم نقطہ ہے جنت کے داخلے کے لیے، یعنی بندے کا بالکل ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے پاک صاف ہونا۔ جب تک پاک صاف نہیں ہوگا اس کا جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے، پاک صاف ہونا ضروری۔ اور یہ بھی پاک صاف ہونے کی ایک شکل، اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان سارے مظالم کو لے کر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، چنانچہ قنطرہ پہ روک کے انہیں اچھی طرح نکھارا جائے گا، کھنگالا جائے گا، اور ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی، اور اس طرح ان نیکیوں کی تقسیم سے اس کے مظالم آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور وہ جو مظلوم ہے جس کے پاس نیکیوں کی قلت ہوگی، وہ ان نیکیوں کو حاصل کر کے اپنے درجات علا کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ قنطرہ پر پاک صاف کرنے کا نظام اور تمحیص کا نظام اللہ تعالیٰ قائم کرے گا، اور اس طرح بندوں کو نکھار کر جنت میں داخل کرے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنۃ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ید ثابت ہو رہی ہے، اس کا ہاتھ ثابت ہو رہا ہے، اور نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے قسم کھائی، اور اکثر آپ کی قسم یہی ہوتی تھی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پورا اس نفس کا مالک اور مختار ہے۔ فرمایا کہ لأحدہم اہدی بمنزلہ فی الجنہ منہ بمنزلہ کان فی الدنیا، کہ جب ان کو نکھار کر اور پاک صاف کر کے اور پوری تمحیص کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، تو سوال یہ کہ جنت میں اپنے ٹھکانے تک کیسے پہنچیں گے؟ جو ان کا محل ہے، جو ان کی جگہ ہے، جو ان کے باغات ہیں، اس تک وہ کیسے پہنچیں گے؟ لاکھوں لوگ وہاں جو ہے وہ رہائش پذیر ہیں، مقیم ہیں، تو ان سب کی موجودگی میں وہ اپنے ٹھکانے تک کیسے پہنچے گا، اپنے محل تک کیسے پہنچے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں داخل ہونے والا انسان اپنے مقام کو، اپنے گھر کو، اپنے محل کو دنیا میں اپنے مکان سے زیادہ پہچانے گا۔ اب دنیا میں آپ کا گھر ہے، اس گھر کو آپ نہیں جانتے کہ یقیناً جانتے ہیں، روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جا سکتے ہیں۔ تو دنیا میں جس طرح آپ اپنے گھر کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اس سے زیادہ جنت میں اپنے ٹھکانے کو آپ جانتے پہچانتے ہوں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے کہ وہ راستہ بھی بندے کو بتا دے گا، اور جنت کے اندر اس کا ٹھکانہ بھی بندے کو بتا دے گا، سجھا دے گا، نہ کسی سے پوچھنے کی زحمت اور نہ کوئی ابہام کی کیفیت کی تکلیف۔ اتنی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ ہاں، حدیث میں ایک بندے کا ذکر آتا ہے، نصی طریق الجنہ، جس کو جنت کا راستہ بھلا دیا جائے گا، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتا ہے،
یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا ہے اور وہ آپ پر درود نہیں پڑتا. فرمایا کہ نسیہ طریق الجنہ، ہے تو وہ جنتی، مگر اس کو یہ سزا یہاں دی جائے گی، کیونکہ جنت کا داخلہ پوری تمہیز کے ساتھ ہے، پوری طرح نکھار دینے کے ساتھ ہے اور پاک صاف کر دینے کے ساتھ ہے. اب یہ بندہ اس جرم کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام آیا اور درود نہیں پڑا؟ تو کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے، اس جرم سے، یہ اس کوتاہی سے کہہ لیجئے، اس کو سزا دینے کے لیے اور اس کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اس کو نکھارنے کے لیے اسے جنت میں داخلے کا حکم دے گا، مگر راستہ بھلا دے گا. اب وہ تلاش کر رہا ہے، کتنا عرصہ تلاش کرے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہر جنتی اب وہ بالکل بے خوف، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی ابہام نہیں. اب اپنے گھر تک یوں پہنچے گا جیسے آپ دنیا میں اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، کسی سے پوچھے بغیر. وہ ٹھکانہ آپ کا متعین ہے، روزانہ کئی بار آپ آتے اور جاتے ہیں. جیسے دنیا میں اپنے گھر کو آپ جانتے ہیں، اس سے زیادہ آپ جنت کے ٹھکانے کو جانتے ہوں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہو چکیں گے، ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے، ملیں گے، بڑی وہ ایک محبت اور پیار کی سزا ہوگی، وہ فضا ہوگی، اور اس وقت وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں یہ ہدایت دے دی. اس کے دونوں معنی ہیں، دنیا کی ہدایت، طریق اسلام کی، طریق توحید کی ہدایت، اللہ کے پیغمبر کی سچی غلامی اور اتباع سنت کی ہدایت، اور قیامت کے دن جنت کے راستے کا ادراک اور فہم، اور قیامت کے روز جنت میں اپنے ٹھکانے جاننے کا ادراک اور فہم اللہ تعالیٰ ہی دینے والا. یہ اس کی تعریف اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ ہدایت دی، راستہ سجھا دیا، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے اور بالکل قاصر تھے. چنانچہ اللہ رب العزت اس قنطرہ پر ظالم اور مظلوم کو بھی آپس میں پوری طرح قصاص قائم کر کے نکھار کے جنت میں داخل کرے گا. اب یہاں سوال وہی ہے جس پر ہم نے وہ آیت پیش کی تھی شروع میں، اور راوی حدیث نے بھی وہ آیت پڑھی کہ جس نے ظلم کر رکھا ہوگا کسی مظلوم پر، تو مظلوم کے دل میں یقیناً اس کا ایک کینہ، نفرت یا ایک عداوت تو قائم ہوگی. اور جس نے ظلم کیا ہے اس کے دل میں کوئی حسد کا جذبہ ہو، کسی قسم کے کینے کا اور نفرت کا جذبہ ہو، تبھی تو انہوں نے ظلم کیا. تو اس طرح ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اس پر وہ قرآن کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا، عداوت ہوگی، حسد ہوگا، وہ ہم جنت کے داخلے سے پہلے نکال دیں گے، اور بالکل وہ پوری ایک محبت اور دلوں کی موافقت اور ایک پیار کی فضا میں جنت میں داخل ہوں گے. جیسے امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل کے بعد جب دو جنتی ان 10 صحابہ میں ان کا نام شامل ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان کی میتیں دیکھی، ان کی لاشیں دیکھیں. ایک طلحہ بن عبید اللہ اور دوسرے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما جو امیر معاویہ کے لشکر میں تھے، امیر معاویہ کی طرفداری میں تھے، اور اس جنگ میں دونوں شہید ہو گئے. امیر المومنین جناب علی نے جب ان کی لاشیں دیکھیں تو کھڑے ہو کر قرآن کی اس آیت کو پڑھا اور یہ جملہ کہا کہ انی لارجو ان اکون انا وانتما ممن قال اللہ فیہم ونزعنا ما فی صدورہم من غل. کہ مجھے پورا یقین ہے جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت ہوں گے کہ ان کے سینوں کا جو بغض یا کینہ تھا یا عداوت تھی وہ ہم نے دور کر دی. اصل میں یہ جنگ جمل، جنگ صفین، اس میں اگر دونوں طرف صحابہ تھے تو وہ ایک اجتہادی جو ہے وہ فہم کی بنا پر تھے. ہر فریق اپنے اجتہاد کے ذریعے
اپنے فہم کو صحیح سمجھتا تھا، اور اس لیے وہ میدان قتال میں تھے، دن میں لڑتے، راتوں کو ملتے، اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے. اور یہی بات امیر المومنین نے فرمائی کہ جب قیامت ہوگی، یہ تو ایک اجتہادی معاملہ ہمارا اور تمہارا، اور ہم نے اس قتال کو اپنے لیے حلال قرار دے دیا، مگر جب قیامت قائم ہوگی تو میں اور تم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت ہوں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم ان کے سینوں کے سارے کینے اور نفرتیں، عداوتیں نکال کر ان کو بالکل جو ہے وہ پوری محبت کی فضا میں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. یہ حدیث اللہ کی توفیق سے پوری ہوئی. بارک اللہ فیکم وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.